اردو ڈرامے کا آغاز۔ اس موڈول میں اردو ڈرامے کے آغاز کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس موڈول کے مطالعے کے بعد ہمیں اردو محققین و ناقدین کے آراء کا مدلل علم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرامے کی صحیح صورتحال سے بھی واقفیت ہوگی۔ اس موڈول کا مقصد اردو ڈرامے کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں پیدا کی گئی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا اور ناظرین یا طلباء کو ان بنیادی حقائق سے روشناس کرانا ہے جن کی وجہ سے اردو زبان کو ایک نئی صنف سے آشنا ہونے کا موقع ملا۔ نیز اردو کے اولین ڈرامے رادھا کنہیا کا قصہ کا تنقیدی جائزہ لینا بھی مقصود ہے، جس کی وجہ سے اردو ڈرامے کی شاہی روایت نے جنم لیا۔ اردو ڈرامے کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں دو طرح کے خیالات ہمارے یہاں عام ہیں۔ ناقدین کا ایک گروہ اسے اسی سرزمین کی دین قرار دیتا ہے، جن میں مسعود حسن رضوی ادیب، سید بادشاہ حسین، صفدر آہ اور ابراہیم یوسف وغیرہ شامل ہیں، جبکہ دوسرے گروہ میں خواجہ احمد فاروقی، عبدالعلیم نامی اور رام بابو سکسینہ کا نام خصوصاً قابل ذکر ہے۔ یہ گروہ اسے یورپ کی دین قرار دیتے ہوئے ان اصناف ادب میں شمار کرتا ہے جو ہمارے ہاں اس وقت پروان چڑھیں جب ہمارا تعلق یورپی علوم و فنون سے ہوا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو ڈرامے نے جب اپنا سفر شروع کیا تو نمونے کے طور پر اس وقت اس کے سامنے لوک ڈرامے کی وہ روایتیں موجود تھیں جن میں نٹی، بھگت یا سانگیت، جاترا، رام لیلا، راس لیلا، کٹھ پتلی، تماشا، بنڈیتی یا نقالی اور بہروپیہ وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ لوک ڈرامے کی وہ اقسام ہیں جنہیں ہمارے ناقدین 10ویں صدی عیسوی میں سنسکرت ڈرامے کے زوال کے بعد اگلے 600-700 سال کے دوران میں پروان چڑھتے ہوئے پاتے ہیں۔ انہیں سنسکرت ڈرامے کے زوال کے بجائے اس کے ارتقاء کی اگلی منزل کا نام دینا چاہیے۔ جس طرح لسانی سطح پر سنسکرت کے بعد پراکرتوں، ان کے بعد اپبھرنشوں اور ان کے بعد جدید ہندوستانی زبانوں کا ارتقاء ہوا، بغیر ہی سنسکرت ڈرامے کی کلاسیکی روایت نے لوک ڈرامے کی انہی روایتوں کے ذریعے خود کو زندہ رکھا۔ چنانچہ لوک ڈرامے کی مندرجہ بالا روایتوں کو سنسکرت ڈرامے کی ارتقائی صورتیں قرار دینا چاہیے، نہ کہ سنسکرت ڈرامے کی اعلیٰ روایت کے انقطاع یا زوال کا نام دیتے ہوئے اسے اس اعلیٰ وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جس پر ہم سب کو ناز ہے۔ اردو ڈرامے کا آغاز نہ تو پرتگالیوں کے ہاتھوں مغلوں کے دور حکومت یعنی 1498 میں ہوا، جیسا کہ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی فرماتے ہیں، اور نہ فرخ سیر کے دور یعنی 1713 سے 1719 کے دوران میں ہندی شاعر نواز اور فورٹ ولیم کالج سے وابستہ منشی کاظم علی جواں کے ہاتھوں ہوئے شکنتلا ناٹک کے تراجم سے۔ نواز نے جس شکنتلا کا ترجمہ کیا وہ ناٹک نہیں، برج بھاشا میں لکھا گیا ایک منظوم قصہ ہے۔ اسی طرح کاظم علی جواں نے 1801 میں جس شکنتلا کا ترجمہ کیا وہ نواز کے ترجمے کا اردو ترجمہ ہے، جو نثری داستان کی صورت میں ہے۔ گویا اب تک اردو میں ناٹک کی ابتدا نہیں ہوئی، ہاں ناٹک کے قصے کو نثر کی صورت میں ضرور پیش کیا گیا۔ نصیر الدین حیدر کے دور حکومت میں یعنی 1825 سے 1837 کے دوران میں ایک بار پھر اودھ میں ڈرامے کو فروغ کے وہ مواقع حاصل ہوتے ہیں جنہیں 10ویں صدی عیسوی کے بعد کی سیاسی اور سماجی صورتحال کی وجہ سے وہ کھو چکا تھا۔ موسیقی
اور رقص و ناچ میں شاہی دلچسپی پیدا ہونے کی وجہ سے ڈرامہ ایک بار پھر دربار کی طرف رجوع کرتا نظر آتا ہے۔ نصیر الدین حیدر کے محل میں طرح طرح کی تفریحی سرگرمیاں ہوتی تھیں، جن میں راگنیوں کے جلسوں، پتلیوں کے تماشوں، بھاڑوں کی نقلوں اور بہروپیوں کے بہروپوں میں وہ عناصر موجود تھے جو مستقبل میں مکمل اردو ڈرامے کی صورت اختیار کرنے والے تھے۔ نصیر الدین حیدر نے جو محفل سجائی تھی، ان کے قتل کے بعد وہ ویران ہو گئی، کیونکہ ان کے بعد جو دو بادشاہ محمد علی شاہ اور ان کے بیٹے امجد علی شاہ یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے، وہ نہایت دیندار اور شریعت کے پابند تھے۔ انہیں ان سرگرمیوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی جنہیں نصیر الدین حیدر کے دور حکومت میں فروغ حاصل ہوا تھا۔ چنانچہ اس عارضی تقتل اور بادشاہ غازی الدین حیدر کے بعد جب واجد علی شاہ نے عنان حکومت سنبھالی تو دوسری تفریحی سرگرمیوں کے ساتھ ہی ساتھ ڈرامے کو بھی شاہی محل میں متمکن ہونے کا سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ ان کے زمانے میں موسیقی، رہس اور ناٹک یا ڈرامے کو جتنی ترقی ملی اتنی ان کے بعد کسی اور زمانے میں نہیں ملی۔ واجد علی شاہ کو رقص و موسیقی کے ساتھ ساتھ ناٹک یا ڈرامے میں اس قدر دلچسپی تھی کہ کوئی بھی تقریب ہوتی، یعنی موسیقی کی محفل ہوتی یا ناچ گانے کی، وہ اس میں ناٹک کے لیے ضرور جگہ نکال لیتے۔ اس لیے ان کے زمانے میں رہسوں، جوگیا میلوں اور ناچ گانوں میں ہمیں ڈرامے کی جھلکیاں بخوبی دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ واجد علی شاہ نے اپنے ولی عہدی کے زمانے میں رہس کی دو صورتیں ایجاد کی تھیں، جن میں سے ایک کو رہس کا ناچ اور دوسری کو رہس کا ناٹک یا قصہ یا جلسہ کہا جاتا تھا۔ پیشکش کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے رہس کا ناچ ہوتا اور اس کے بعد رہس کا ناٹک۔ ہم جانتے ہیں کہ واجد علی شاہ اپنے جوگیا میلے کو بھی ایک طرح سے رہس کی صورت عطا کر دیتے تھے، جو بالآخر ناٹک یا ڈرامے کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ پروفیسر مسعود حسین رضوی ادیب بے خود لکھنوی کے حوالے سے ایک جوگیا میلے کی تصویر پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کوٹ، شاہی محفل میں شریک ہونے والے سب لوگ بادشاہ کے حکم سے حضرت باغ میں جمع ہوئے۔ رہس کے طائفے آنے لگے، ان میں سلطانی رہس کی شان سب سے زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ زرق برق وردیاں پہنے ہوئے خوشرو مسلح جوانوں کا ایک دستہ بھی تھا۔ رہس کی پریاں چہروں پر بھبھوت لگائے جوگنیں بنی ہوئی باغ میں داخل ہوئیں۔ وہاں بادشاہ کو نہ پا کر پریشان ہو گئیں اور ان کو ڈھونڈتی پھریں، ایک ایک سے پوچھتیں کہ ہمارا جان عالم، ہمارا کنہیا کہاں ہے؟ جب کہیں پتہ نہ لگا تو ان کی بے قراری بڑھنے لگی اور اضطراب کے عالم میں وہ بادشاہ کی یہ غزلیں گانے لگیں، الہی سبب کون سا ہو گیا کہ یوں ماہ پیکر خفا ہو گیا، انکوٹ۔ جوگیا میلے کی اس صورت کو دیکھ کر راس لیلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس میں بھی گوپیاں سری کرشن کو اسی طرح تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ رہس میں ناٹک کا یہ حصہ اسے ڈرامے سے قریب تر لے آتا ہے۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب اسے شاہی اسٹیج کی پہلی منزل قرار دیتے ہیں۔ شاہی اسٹیج کی تیاری کی دوسری منزل وہ ہے جس میں محل کے اندر مختلف موقعوں پر واجد علی شاہ نے نہ صرف رہس کے جلسے تیار کر کے پیش کیے، جن کی تعدادیں 32 یا 36 بتائی جاتی ہیں، بلکہ ان کی تیاری کے لیے جس ساز و سامان، پوشاکوں، زیوروں اور موسیقی کی دھنوں کی ضرورت تھی، اس کے لیے بھی ضروری ہدایتیں درج کر دیں۔ ان کی یہ ہدایتیں پیشکش اور موسیقی کے فنون پر ان کی ماہرانہ قدرت کا پتہ دیتی ہیں۔ شاہی اسٹیج کی تیاری کی تیسری منزل میں بقول پروفیسر ادیب جہاں واجد علی شاہ
ولی عہدی کے زمانے میں ہی بہت سے دوسرے رہس تیار کرا کے پیش کرتے ہیں، وہاں وہ 1843 میں رادھا کنہیا کا قصہ کے نام سے شاہی رہس کے پہلے جلسے میں اردو کا وہ ناٹک بھی تیار کرا کے پیش کرتے ہیں جس کو اردو کے پہلے ناٹک یا ڈرامہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ ناٹک تیار کرا کے شاہی محل میں ہی پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے کے پلاٹ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب لکھتے ہیں کہ اس ناٹک کا پلاٹ تفصیلات کو حذف کرنے کے بعد حسب ذیل ہے۔ ایک جوگن اس غم میں مبتلا ہے کہ برسوں سے رادھا کنہیا کا ناچ نہیں دیکھا۔ اس کا خادم اس کا غم دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ رادھا اور کنہیا ناچتے ہیں، پھر ان دونوں میں سوال و جواب ہوتا ہے اور دونوں اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ رادھا کنہیا سے مرلی بجانے کی فرمائش کرتی ہے اور جب یہ جواب ملتا ہے کہ مرلی کھو گئی تو وہ روٹھ جاتی ہے۔ کنہیا ان کو منانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ آخر کار کنہیا پوجا کرتے ہیں اور داتا سے رادھا کو مانگتے ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے اور رادھا کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ پھر رادھا کی فرمائش پر کنہیا مرلی ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور اس کی تلاش میں کامیاب ہو کر مرلی بجاتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ مرلی کی آواز سن کر رادھا خوش ہو جاتی ہے اور کنہیا کے سامنے ناچنے گانے لگتی ہے۔ یہاں ابتداً یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ واجد علی شاہ نے یہ ڈرامے کی حیت میں نہیں، افسانے یا قصے کی حیت میں لکھا ہے، جس میں البتہ بیچ بیچ میں پیشکش کے لیے ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ مندرجہ بالا پلاٹ کو واجد علی شاہ جس طرح ڈرامائی صورت میں پیش کرتے ہیں، اس سے نہ صرف فن ڈرامہ نگاری بلکہ ڈرامے کی پیشکش اور اسٹیج کرافٹ پر ان کی کامل دسترس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک واقعات کو جس طرح جوڑا گیا ہے اور انہیں پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر جس طرح سے کرداروں کو مختلف زاویوں میں کھڑا کر کے ڈرامائی عمل کے لیے گنجائش پیدا کی گئی ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ عمل کی ان تفصیلات کو لکھنؤ کا شاہی اسٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ڈرامے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ مکالمے نظم و نثر دونوں میں ادا کیے جاتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 99% مکالمے نثر میں ہیں تو بے جان نہ ہوگا۔ جہاں تک کردار نگاری کا تعلق ہے، یہ ڈرامہ سنسکرت کے قدیم ناٹکوں سے قریب نظر آتا ہے۔ اس میں بھی سنسکرت کے قدیم ناٹکوں کی طرح مسخرے کے کردار کے ذریعے تفریح طبع کا سامان فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چیرا کا کردار یہاں وہی قدیم کام کرتا نظر آتا ہے۔ چیرا اجڑ، ان پڑھ اور غیر مہذب ہونے کے باوجود کنہیا کا دوست اور ہمدرد ہی نہیں، اس کا معاون و مددگار بھی ہے۔ قدیم سنسکرت ڈرامے میں یہ کام ودوشک کرتا ہے۔ واجد علی شاہ چونکہ سنسکرت ڈرامے کی اس روایت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ڈرامے میں بھی اس روایت کو برقرار رکھا اور اسے وہی روپ اور وہی لباس دیا جو برہمنوں کا خاصہ تھا، یعنی دھوتی، مرزائی، پھیٹا، انگوچھا، جنیو اور ہاتھوں میں چاندی کے کڑے۔ اس ڈرامے میں مختلف عورتوں نے جتنے زنانے یا مردانے کردار ادا کیے وہ سب کی سب طوائفیں تھیں۔ ان میں سے کچھ کے اصلی نام واجد علی شاہ نے اپنی خود نوشت میں دیے ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کنہیا کا کردار ہمیشہ کوئی طوائفی ادا کرتی تھی، شاید اسے حسین دکھانے کے لیے، جبکہ غربت، افریت اور رام چیرا کا کردار مرد ہی ادا کرتے تھے۔ اس سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے کہ کنہیا کا کردار واجد علی شاہ خود ادا کرتے تھے۔ واجد علی شاہ نے اپنے ڈراموں کے کرداروں کی پوشاکوں، زیوروں اور دوسرے ضروری لوازم کی فہرست بھی اپنی خود نوشت میں درج کی ہے۔ یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ان لوازم کی تیاری میں کرداروں کی ضرورت، ان کی عمر
دور جس میں وہ زندہ تھے یا ہیں اور کردار جو وہ ادا کر رہے ہیں ان کی مناسبت کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ یہ اشیاء بڑی بیش قیمت تھیں۔ ناٹک کب کھیلا گیا؟ یہ ناٹک شاہی محل میں کب کھیلا گیا اس کا ذکر واجد علی شاہ نے نہیں کیا، لیکن پروفیسر مسعود حسین رضوی ادیب نے مختلف قرائن سے یہ اندازہ ضرور لگایا ہے کہ یہ ڈرامہ واجد علی شاہ کے ولی عہدی کے زمانے میں یعنی 1843 میں پہلی بار کھیلا گیا۔ یہاں یہ کہہ دینا بھی بیجا نہیں کہ واجد علی شاہ کے رہسوں اور دوسرے کھیل تماشوں یا ڈراموں کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ان میں وہ اسی ہندوستانی فضا کی عکاسی کرتے ہیں جو اس دور کے لوک ناٹکوں یا ڈراموں کا طرۂ امتیاز ہے۔ یعنی ایک طرف ہندوستانی اسنامیات سے ماخوذ قصوں کی ریل پیل ہے تو دوسری طرف وہ جادوئی فضا جو اس زمانے میں داستانوں اور مثنویوں کی پہچان سمجھی جاتی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رہسوں، ناچ گانوں اور ناٹکوں کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے جو اسٹیج قائم کیا وہ کلیتاً ہندوستانی روایت کے مطابق تھا۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ واجد علی شاہ سر سے پاؤں تک ہندوستانی تھے۔ انگریزی سے انہیں مطلق انس نہ تھا اور ان کے دربار میں انگریزوں کا ذرا سا بھی دخل نہ تھا۔ کلکتہ اور بمبئی میں انگریزی طرز کے اسٹیج مدت سے قائم تھے اور ان سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر لینا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا، مگر انہوں نے لکھنؤ میں جس اسٹیج کی بنیاد ڈالی وہ خالص ہندوستانی تھا۔ اس میں ہندوستان کے قدیم اسٹیج کی پیروی قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ آغاز سے متعلق اختلاف رائے۔ اردو ڈرامے کے آغاز کے بارے میں ہمیں محققین کے درمیان خاصا اختلاف رائے بھی ہے۔ شاہی اسٹیج کی تیاری کی تیسری منزل میں بقول پروفیسر ادیب جہاں واجد علی شاہ ولی عہدی کے زمانے میں ہی بہت سے دوسرے رہس تیار کرا کے پیش کرتے ہیں، وہاں وہ 1843 میں رادھا کنہیا کا قصہ کے نام سے شاہی رہس کے پہلے جلسے میں اردو کا وہ ناٹک بھی تیار کرا کے پیش کرتے ہیں جس کو اردو کے پہلے ناٹک یا ڈرامہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ ناٹک تیار کرا کے شاہی محل میں ہی پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے کے پلاٹ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب لکھتے ہیں کہ اس ناٹک کا پلاٹ تفصیلات کو حذف کرنے کے بعد حسب ذیل ہے۔ ایک جوگن اس غم میں مبتلا ہے کہ برسوں سے رادھا کنہیا کا ناچ نہیں دیکھا۔ اس کا خادم اس کا غم دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ رادھا اور کنہیا ناچتے ہیں، پھر ان دونوں میں سوال و جواب ہوتا ہے اور دونوں اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ رادھا کنہیا سے مرلی بجانے کی فرمائش کرتی ہے اور جب یہ جواب ملتا ہے کہ مرلی کھو گئی تو وہ روٹھ جاتی ہے۔ کنہیا ان کو منانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ آخر کار کنہیا پوجا کرتے ہیں اور داتا سے رادھا کو مانگتے ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے اور رادھا کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ پھر رادھا کی فرمائش پر کنہیا مرلی ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور اس کی تلاش میں کامیاب ہو کر مرلی بجاتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ مرلی کی آواز سن کر رادھا خوش ہو جاتی ہے اور کنہیا کے سامنے ناچنے گانے لگتی ہے۔ یہاں ابتداً یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ واجد علی شاہ نے یہ ڈرامے کی حیت میں نہیں، افسانے یا قصے کی حیت میں لکھا ہے، جس میں البتہ بیچ بیچ میں پیشکش کے لیے ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ مندرجہ بالا پلاٹ کو واجد علی شاہ جس طرح ڈرامائی صورت میں پیش کرتے ہیں اس سے نہ صرف فن ڈرامہ نگاری بلکہ ڈرامے کی پیشکش اور اسٹیج کرافٹ پر ان کی کامل دسترس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک واقعات کو جس طرح جوڑا گیا ہے
اور انہیں پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر جس طرح سے کرداروں کو مختلف زاویوں میں کھڑا کر کے ڈرامائی عمل کے لیے گنجائش پیدا کی گئی ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ عمل کی ان تفصیلات کو لکھنؤ کا شاہی اسٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ڈرامے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ مکالمے نظم و نثر دونوں میں ادا کیے جاتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 99% مکالمے نثر میں ہیں تو بے جان نہ ہوگا۔ جہاں تک کردار نگاری کا تعلق ہے، یہ ڈرامہ سنسکرت کے قدیم ناٹکوں سے قریب نظر آتا ہے۔ اس میں بھی سنسکرت کے قدیم ناٹکوں کی طرح مسخرے کے کردار کے ذریعے تفریح طبع کا سامان فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چیرا کا کردار یہاں وہی قدیم کام کرتا نظر آتا ہے۔ چیرا اجڑ، ان پڑھ اور غیر مہذب ہونے کے باوجود کنہیا کا دوست اور ہمدرد ہی نہیں، اس کا معاون و مددگار بھی ہے۔ قدیم سنسکرت ڈرامے میں یہ کام ودوشک کرتا ہے۔ واجد علی شاہ چونکہ سنسکرت ڈرامے کی اس روایت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ڈرامے میں بھی اس روایت کو برقرار رکھا اور اسے وہی روپ اور وہی لباس دیا جو برہمنوں کا خاصہ تھا، یعنی دھوتی، مرزائی، پھیٹا، انگوچھا، جنیو اور ہاتھوں میں چاندی کے کڑے۔ اس ڈرامے میں مختلف عورتوں نے جتنے زنانے یا مردانے کردار ادا کیے وہ سب کی سب طوائفیں تھیں۔ ان میں سے کچھ کے اصلی نام واجد علی شاہ نے اپنی خود نوشت میں دیے ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کنہیا کا کردار ہمیشہ کوئی طوائفی ادا کرتی تھی، شاید اسے حسین دکھانے کے لیے، جبکہ غربت، افریت اور رام چیرا کا کردار مرد ہی ادا کرتے تھے۔ اس سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے کہ کنہیا کا کردار واجد علی شاہ خود ادا کرتے تھے۔ واجد علی شاہ نے اپنے ڈراموں کے کرداروں کی پوشاکوں، زیوروں اور دوسرے ضروری لوازم کی فہرست بھی اپنی خود نوشت میں درج کی ہے۔ یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ان لوازم کی تیاری میں کرداروں کی ضرورت، ان کی عمر، دور جس میں وہ زندہ تھے یا ہیں، اور کردار جو وہ ادا کر رہے ہیں، ان کی مناسبت کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ یہ اشیاء بڑی بیش قیمت تھیں۔ ناٹک کب کھیلا گیا؟ یہ ناٹک شاہی محل میں کب کھیلا گیا اس کا ذکر واجد علی شاہ نے نہیں کیا، لیکن پروفیسر مسعود حسین رضوی ادیب نے مختلف قرائن سے یہ اندازہ ضرور لگایا ہے کہ یہ ڈرامہ واجد علی شاہ کے ولی عہدی کے زمانے میں یعنی 1843 میں پہلی بار کھیلا گیا۔ یہاں یہ کہہ دینا بھی بیجا نہیں کہ واجد علی شاہ کے رہسوں اور دوسرے کھیل تماشوں یا ڈراموں کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ان میں وہ اسی ہندوستانی فضا کی عکاسی کرتے ہیں جو اس دور کے لوک ناٹکوں یا ڈراموں کا طرۂ امتیاز ہے۔ یعنی ایک طرف ہندوستانی اسنامیات سے ماخوذ قصوں کی ریل پیل ہے، تو دوسری طرف وہ جادوئی فضا جو اس زمانے میں داستانوں اور مثنویوں کی پہچان سمجھی جاتی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رہسوں، ناچ گانوں اور ناٹکوں کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے جو اسٹیج قائم کیا وہ کلیتاً ہندوستانی روایت کے مطابق تھا۔ پروفیسر مسعود حسین رضوی اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ واجد علی شاہ سر سے پاؤں تک ہندوستانی تھے، انگریزی سے انہیں مطلق انس نہ تھا اور ان کے دربار میں انگریزوں کا ذرا سا بھی دخل نہ تھا۔ کلکتہ اور بمبئی میں انگریزی طرز کے اسٹیج مدت سے قائم تھے اور ان سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر لینا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا، مگر انہوں نے لکھنؤ میں جس اسٹیج کی بنیاد ڈالی وہ خالص ہندوستانی تھا۔ اس میں ہندوستان کے قدیم اسٹیج کی پیروی قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ آغاز سے متعلق اختلاف رائے۔ اردو ڈرامے کے آغاز کے بارے میں محققین کے درمیان خاصا اختلاف رائے ہے۔
جس کا اندازہ درج ذیل اقتباسات سے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی اردو ڈرامے کے آغاز کو پرتگیزیوں کی ہندوستان میں آمد سے جوڑتے ہوئے 1550 کے بعد ان کے اسٹیج کیے جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ پروفیسر مسعود حسین رضوی ادیب واجد علی شاہ کے رادھا کنہیا کا قصہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے موصوف فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ امانت کی اندر سبھا کو اردو کا پہلا ڈرامہ سمجھتے رہے، مگر یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اندر سبھا کے وجود میں آنے سے پہلے واجد علی شاہ کے 3 ڈرامے لکھے اور کھیلے جا چکے تھے۔ خود امانت نے اندر سبھا کے مقدمے میں اقرار کیا ہے۔ ڈاکٹر مسیح الزمان اندر سبھا کو اردو کا پہلا ڈرامہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اندر سبھا کے پہلے جو 2 ناٹک کھیلے گئے انہیں ناٹک یا ڈرامہ تسلیم بھی کر لیا جائے۔ اگر انہیں ناٹک یا ڈرامہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو اندر سبھا کی اہمیت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ واجد علی کا رحس ایک محدود طبقے کے لیے تھا۔ ڈاکٹر میمونہ دلوی اور دوسرے محققین نے راجا گوپی چند اور جلندھر کو اردو کا پہلا ڈرامہ کہا ہے، جو 26 نومبر 1853 کو گرانٹ روڈ تھیٹر بمبئی میں پہلی بار اسٹیج ہوا۔ احتشام حسین بھی اسی ڈرامہ یعنی راجا گوپی چند اور جلندھر کو اردو کا پہلا ڈرامہ قرار دیتے ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی لندن کے مسٹر سائمن ڈگوی کی ملکیت میں موجود ڈرامے کو سب سے قدیم ڈرامہ تسلیم کرتے ہیں۔ انہیں اس پر یورپی ڈرامے کے اثرات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اپنی دریافت کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ احمد فاروقی فرماتے ہیں، جہاں تک میرا علم ہے اردو کا کوئی ڈرامہ ان تاریخوں سے پہلے کا نہیں ملتا۔ اگر یہ اولین ڈرامہ نہیں تو اردو کے قدیم ترین ڈراموں میں ضرور شامل ہے۔ اس مخطوطے پر سن کتابت درج ہے نہ سن تصنیف، لیکن اس بنا پر کہ یہ مخطوطہ رچرڈ اسٹریشی کی ملکیت رہ چکا ہے اور اس کی عبارت اس پر موجود ہے اور وہ 1816 سے 1818 کے درمیان میں لکھنؤ میں ریزیڈنٹ رہا تھا، اس لیے یہ ان سنین سے قبل کی تصنیف ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ لکھنؤ میں جو ڈرامہ کی ترقی ہوئی اس میں یورپی اثرات بھی شامل تھے۔ یہ ڈرامہ قدیم اردو نثر کا دلچسپ نمونہ ہے اور اس میں ڈرامے کے ابتدائی اصول بھی کم و بیش ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ فصیح احمد صدیقی خواجہ احمد فاروقی کے نتائج کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مطالعے سے بے شک یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جدید تحقیق کی روشنی میں اس ڈرامے کو قدیم ترین تسلیم کرنا بھیجا نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے اسے شرف اولیت حاصل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اخلاق اثر بھی خواجہ احمد فاروقی کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ خواجہ احمد فاروقی کا تلاش کردہ ڈرامہ اردو کا قدیم ترین ڈرامہ ہے اور خواجہ احمد فاروقی کے بیان پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اس ڈرامے میں ایکٹ، منظر کی ترتیب اور خود کلامی کے سرسری جائزے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پر یورپی ڈرامے کے اثرات ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی کے دریافت کردہ ڈرامے کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ جب تک اچھی طرح چھان پھٹک نہ کی جائے اور اس کا لسانی و تاریخی تجزیہ نہ کر لیا جائے اسے اردو کا پہلا ڈرامہ تسلیم کرنا درست نہیں۔ ہمارے ناقدین میں ایک گروہ ان اصحاب پر مشتمل ہے جو ڈرامے کو یورپ کی دین قرار دیتے ہیں اور دوسرا گروہ اسے ہندوستان کی سرزمین کی ہی پیداوار سمجھتا ہے۔ اردو ڈرامے کے آغاز کی صحیح صورتحال کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کے دلائل کا حقائق کی روشنی میں جائزہ لیا جائے، کیونکہ دونوں کے دلائل میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور نظر آتی ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو ڈرامے نے جنم تو یقیناً اپنی ہی روایت کی سرزمین پر لیا، وہ پھوٹا تو اپنی ہی دھرتی سے، لیکن اس کی پرورش و پرداخت
میں غیر ملکی یا یورپی روایات نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور حصہ لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہمیں اپنے تھیٹر میں ملکی عناصر کے ساتھ ساتھ غیر ملکی عناصر کی موجودگی ایک قوس قزح کی کیفیت پیدا کرتی ہرگز نظر نہ آتی۔ واجد علی شاہ کے رادھا کنہیا کا قصہ کا جنم اگر ہماری ہی سرزمین میں نہ ہوا ہوتا تو اس میں رہس کی لوک روایت کے ساتھ ہی ساتھ سانگیت کے اثرات ہرگز موجود نہ ہوتے، رقص و موسیقی کے عناصر کی فراوانی نہ ہوتی، اور نہ اس کا انجام ناٹیہ شاستر کی روایت کے عین مطابق رجائی ہوتا۔ لیکن آگے چل کر جب ڈرامہ تجارت کا روپ اختیار کر کے روزگار کا ذریعہ یا پیشہ بنتا ہے تو یہاں وہ یورپی روایات کی پیروی کرتا نظر آتا ہے۔ اسٹیج کرافٹ میں مشینوں کا دخول بھی یورپی روایات کا ہی عطیہ ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسن رضوی ادیب نے بڑی تحقیق و تحقیق کے بعد واجد علی شاہ کے ڈرامہ رادھا کنہیا کا قصہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ قرار دیا ہے، جو 1843 میں شاہی محل میں کھیلا گیا۔ تاہم ہمارے محققین کے درمیان اس سلسلے میں خاصا اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی اردو ڈرامے کو پرتگیزیوں کی دین قرار دیتے ہیں اور انہیں وہ 1550 کے بعد اسٹیج پر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر مسیح الزماں صدیقی اندر سبھا کو اولیت کا شرف عطا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر میمونہ دلوی اور دوسرے محققین راجا گوپی چند اور جلندھر کو اردو کا پہلا ڈرامہ قرار دیتے ہیں۔ احتشام حسین بھی اس خیال کی تائید کرتے ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی لندن کے سائمن ڈگبی کی ملکیت میں موجود ڈرامے کو اردو کا پہلا ڈرامہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی زمانے میں رچرڈ اسٹریچی کی ملکیت تھا جب وہ لکھنؤ میں ریزیڈنٹ کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کی لکھی ہوئی عبارت چونکہ ڈرامے پر موجود ہے، اس لیے قیاس یہی کہتا ہے کہ یہ ڈرامہ اس سے پہلے لکھا گیا۔ فصیح احمد صدیقی اور اخلاق اثر اس کو پہلا ڈرامہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ لسانی اور تاریخی دونوں سطحوں پر مزید چھان پھٹک کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک رادھا کنہیا کا قصہ ہی اردو کا پہلا ڈرامہ تصور کیا جاتا رہے گا۔